السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قبر کے 3 سوالات کی تیاری کرنا۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ انسان دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنا جو فوکس ہے وہ عبادت کی طرف کر لیتا ہے، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی بھی تیاری وہ کرتا ہے، قبر میں جانے کی تیاری کرتا ہے، قبر کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے کی تیاری کرتا ہے۔ قبر کے سوالات کیا ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیجو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ویسے تو ان کے جوابات کتنے آسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان سوالات کا جواب وہی آرام سے دے پائے گا جو کہ دنیا میں شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دیتا ہوگا، جو قرآن سے جڑا ہوگا، جو دین سے جڑا ہوگا، جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہوگا، اور اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان میں جب انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے ادا کرتا ہے، صدقہ واہرات کرتا ہے، تو اپنی وہ ٹریننگ کر کے سارا سال اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ قبر میں انسان کی حفاظت کریں گی۔ جیسے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی مر کر اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ جسم میں روح کے آنے کی وجہ سے دفن کر کے واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کی ادا کی ہوئی فرض نمازیں اس کے سرہانے آ جاتی ہیں، فرض روزے اس کے دائیں جانب آ جاتے ہیں، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، نفلی نمازیں، نفلی صدقے اور دوسرے اس کے نیک کام اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ سب نیک کام اس کی حفاظت کرتے ہیں، چاروں طرف سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اس کو۔ اور پھر انسان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مردے کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا عصر کے بعد کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، یہ پیغمبر جو خدا کی طرف سے تمہارے یہاں بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن صاحب قبر کہے گا، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ اب دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا کون لوگ کہیں گے؟ وہی لوگ کہیں گے جو کہ دنیا میں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب قبر کو اس وقت نماز کی اتنی فکر ہوگی کہ وہ فرشتوں سے کہے گا، دیکھو سورج ڈوبنے کے قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ میری نماز قضا ہو جائے۔ فرشتے کہیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ وہ کہے گا، یہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، وہ خدا کے پاس سے سچی کتاب لے کر آئے تھے۔ تو فرشتے خوش ہو کر اس سے کہیں گے، تم نے اسی نبی برحق کے دین پر زندگی گزاری ہے، اسی حالت میں تم کو موت آئی، اور انشاءاللہ اللہ اسی حالت پر قیامت کے دن زندہ تمہیں کر کے محشر میں پہنچائے گا، اور اسی طرح وہ باقی سوالوں کے جواب بھی بخوبی دے دے گا۔ پھر جنت کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، دیکھو یہ ہے تمہاری مستقل قیام گاہ اور ایسی ہیں اس کی نعمتیں۔ تو صاحب قبر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جائے گا اور روشن کر دیا جائے گا۔ پھر صاحب قبر کا جسم پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روح نکال لی جاتی ہے، پھر اس کی روح کو ایک پاکیزہ ہوا کا روپ دے دیا جاتا ہے جو ایک پرندے کی شکل میں جنت میں اڑتا اور اس کے درختوں کے پھل کھاتا پھرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زندگی دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، تو اس کو ہم نے غنیمت جان کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی 3 سوالات کی تیاری کرنی ہے، اور اس رمضان کو ہم نے بہترین رمضان بنانا ہے جس میں ہم نے عبادت کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور آخری سفر کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔